إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ حضرات محترم، سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت ایک اہم معاملے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ مالک کو یہ بات معلوم ہے، اللہ جو پہلے گزر چکا ہے یا آئندہ ہونے والا، اللہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں یا جس وقت میں دنیا میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، اس میں عمومی طور پر یہ تصور بن چکا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کوئی نہیں۔ ایک انسان بدترین زندگی بسر کرتا ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں جی اللہ بخشنہار ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ اور ایک بہت اچھا انسان، اس کی تعریف یا اس کی طرف اس کے لیے اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم الٹا اس بندے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ امن ہوا قانت، وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قانتن کے 3 معنی کیے ہیں، ایک عبادت کرنا، ایک فرما برداری کرنا، اور ایک اللہ کی طرف جھکنا۔ یہ تینوں ہی معنی بہت خوبصورت ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف جھکتا ہے یا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، آناء اللیل، رات کے اندھیروں میں، ساجدن، سجدے کرتے ہوئے، او قائمن، یا قیام کرتے ہوئے، کہ جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبکہ نماز اس وقت فرض بھی نہیں ہے، فرائض تو دن میں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کے قیام اور سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنی مصیبت کے وقت تو اللہ سے دعا کرتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اللہ کے شریک بنا لیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرما بردار اور نافرمان، ایک عبادت گزار اور ایک بے نماز، ایک توحید پہ چلنے والا اور ایک مشرک، لا یستوی، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں اللہ کی نظروں میں ان کی کیفیت بھی اور ہے اور ان کا انجام بھی اور ہے۔ لیکن آج ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جب بدترین انسان بھی اس کے لیے بھی چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کرے گا، چاہے اس کی زندگی میں کوئی عبادت ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک شخص اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دے، لیکن اگر وہ عبادت کے معاملے میں کوڑا ہے تو وہ جہنمی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی انسانوں کی خدمت کی کیا حیثیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔
عبداللہ بن جدعان ایک ایسا انسان تھا، مکے کے اندر جب بھی کوئی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے آتے، ان کے لیے کھانا پکانا، انہیں پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا یہ اپنا ذمہ سمجھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جو بھی کرتا تھا، ایک مرتبہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہے۔ صحابی اتنا تعجب میں آئے، کہنے لگے عبداللہ بن جدعان اور جہنم میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا۔ یعنی یہ ایک اشارہ ہے کہ اس اللہ کی طرف رجوع نہیں تھا۔ انسانی خدمت کا جذبہ جتنا مرضی ہے، جب تک انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات ہے قانتاً، فرما برداری، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی عبادت، یہ انسانی زندگی میں اہم ہے۔ اس کے بعد پھر انسانی خدمت کے لیے جائے، کوئی بھی دنیا میں کام کرے، ہر عمل کا اسے اجر ملے گا، لیکن سب سے پہلے اللہ کی عبادت۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، وہ آخرت کے عذابوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اچھائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو اس وقت وہ زندگی اور موت کے دوراہے پہ تھا۔ ایسے وقت میں جب انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی موت کی جانب چلتا ہے، آپ نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو اس سے ایک سوال کیا، کہنے لگے میرے ساتھی اس وقت تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے بڑی لجاجت سے یہ بات کہی کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی بڑا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کہ وہ اپنے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ عذابوں سے بھی ڈرتا ہے، تو پھر اللہ دونوں معاملے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی امید کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ بھی کرتے ہیں، اور جن گناہوں سے ڈرتا ہے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت نہ تو اپنی عبادات پہ مان کرنا چاہیے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اس طرح ہوں، اور نہ ہی انسان کو اپنے گناہ کرتے ہوئے بے فکر ہو جانا چاہیے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تک میرا بندہ مجھ سے امید باندھ کے رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، جتنی مرضی غلطیاں کر لے، جب بھی میرے پاس آئے گا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے معاف کرتا ہے، میں معاف کر دوں گا۔ جب انسان اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے کہ میری معافی کس طرح ہوگی، تو یہ اللہ کو بڑی بری بات لگتی ہے۔ ہم جیسے بھی حالات میں ہیں، کوئی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر انسان سے ہوتی ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی انسان غلطی کرے غلطی پہ غلطی نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، ہر غلطی کے بعد ایک بھلائی پیچھے لگانی چاہیے تاکہ اس کے دل کی سیاہی جو ہے وہ مٹتی چلی جائے۔ ہم سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم برائی کے ساتھ نیکی لگانے کے بجائے برائی کے ساتھ برائیاں لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم نیکی ساتھ لگائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت، اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ
طرفی النہار وزلفا من اللیل، جو لوگ دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے اندھیروں میں بھی پڑھتے ہیں، ان الحسنات، ان کی یہ جو اچھائیاں ہیں، یذہبن السیئات، ان کی زندگی کی خطاؤں کو ویسے ہی ختم کرتی چلی جاتی ہیں۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اور جب دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس نماز سے دوسری نماز تک جو ہماری صغیرہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ معافی سے معاف ہوتی ہے، کہ انسان اللہ سے توبہ کرے اور نہ کرنے کا یقین دلائے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ پھر ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ پھر فرمایا قل، اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا بڑا ائمہ مفسرین نے عجیب معنی کیا ہے، کہتے ہیں جاننا اور نہ جاننا یہاں مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو حرام و حلال کا پتہ ہے اگر، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اسی طرح ہے جیسے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علم کا کیا فائدہ کہ جو اس نے جاننے کے باوجود پھر غلط کام کرنا ہے۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ جاننے کے باوجود کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ جانتا ہی نہیں، اور جاننے والا اور نہ جاننے والا کون ہے؟ جسے پتہ چلا وہ اس کو کام نہیں کرتا۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحتیں ساری جو ہیں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اگر میں اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں عقل والا سمجھتا ہے، اگر ہم ان باتوں کو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں تو اللہ ہمیں بے عقل تک سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکے میں ایک شخص تھا عمر بن حشام، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ فیصلوں کا باپ ہے، کوئی فیصلہ نہ کسی سے ہو سکے تو ابو الحکم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اللہ اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ جاہلوں کا باپ ہے کہ یہ شخص حق کو پہچاننے کے باوجود اگر حق کو قبول نہیں کر رہا تو ایسا انسان جاہل ہے، بلکہ جاہلوں کا باپ ہے۔ اس لیے یہ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کر لے، پروفیسر لگ جائے یا بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنے رب کے حکموں کو پہچان کے اس کے مطابق زندگی گزارے، حقیقتاً وہ علم والا ہے۔ اللہ رب العزت ایسا علم والا ہمیں بھی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔